السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس پارٹ 25۔ غیر متوقع ڈیفیکٹرز۔ جاسوسی کے پیشے میں ڈیفیکٹرز کی اصطلاح ان ایجنڈوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر مخالف ملک کی حمایت کا قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے ملک اور خفیہ سروس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زمانہ سرد جنگ میں جاسوسی کے شعبے میں روس اور اس کے اتحادیوں کو مغرب پر برتری حاصل رہی تو یہ غلط ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ 1945 سے یکے بعد دیگر منظر عام پر آنے والے جاسوسی سکینڈلز نے نیٹو اقوام پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس ضرور پہنچائی، لیکن مغرب کو اپنے ایک غدار کے بدلے میں روس اور وارسا پیکٹ میں شریک ممالک کی طرف سے 2 ڈیفیکٹرز بھی ضرور مل جاتے۔ اکثر اوقات مغرب کی جانب سے گمراہ کمیونسٹوں کی بڑھتی اور دوہرے ایجنڈوں کی پالیسی کامیاب رہتی۔ ان لوگوں کی جانب سے منکشف کی گئی معلومات کی اہمیت ختم ہو سکتی تھی بصورت یہ کہ روس کو ان کے بارے میں علم ہو جاتا۔ اسی بنا پر روسی ڈیفیکٹرز کو تاحیات اپنی جان کا خطرہ لاحق رہتا، کیونکہ عملی طور پر ماسکو کا انصاف عدالتوں کے نہیں بلکہ قاتلوں کے ہاتھ میں تھا۔ مغربی جاسوس سازوں کے نزدیک بہت سے ڈیفیکٹرز نسبتاً کم اہمیت کے حامل ہوتے ہیں یا حامل ہوتے تھے، مگر KGB اور اس کے کوڈز کے متعلق معمولی معلومات کو جب ایک لڑی میں پرویا جاتا اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والے حقائق کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا تو ایک انکشاف انگیز تصویر سامنے آ جاتی۔ کچھ ایسے بھی تھے جو بے فائدہ معلومات کے عوض مغرب میں سیاسی پناہ طلب کرتے، اور ایسے کبھی کبھار ہی ہوا کہ سوویت انٹیلیجنس کے کسی اعلیٰ اہلکار نے اپنے آقاؤں کو دھوکہ دے کر جاسوسی قوت اور خفیہ جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا ہو۔ 1953 میں CIA نے ماسکو میں لیفٹیننٹ جنرل یوری پوپوف کو بھرتی کیا، جس نے برطانوی غدار جارج بلیک کے ہاتھوں قتل ہونے تک مسلسل 5 سال مغرب کے لیے کام کیا اور مغرب میں سرگرم عمل تقریباً 400 ایجنٹوں کو بے نقاب کیا۔ ان میں سے زیادہ تر افراد کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ 1960 میں ایک اور اعلیٰ افسر نے مغرب کا در کھٹکھٹایا۔ یہ تھا کرنل اولیگ پینکوفسکی، جس نے اپنی غداری کا عذر یہ پیش کیا کہ روسی رہنما خردشیف دنیا کو ایٹمی جنگ میں جھونک دے گا۔ اس نے بیرونی ممالک میں سرگرم عمل کئی اہم سوویت ایجنٹوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ روس کے جنگی منصوبوں اور ہتھیاروں سے متعلق 5000 سے زائد دستاویزات مغرب کے حوالے کی۔ اس نے دیوار برلن کی تعمیر کی پیشگی اطلاع بھی دی، مگر سب سے اہم ترین اس نے کیوبا کے میزائل بحران میں صدر کینیڈی کے کردار کی نشاندہی کی۔ 1962 کے ماہ اکتوبر اور نومبر کے دوران 1962 کے ماہ اکتوبر نومبر کے دوران اس وقت دنیا بھر کی سانسیں تھم کر رہ گئی جب امریکی اور روسی سربراہوں نے پوری انسانیت کو ایک بحران کے قریب لا کھڑا کیا۔ خردشیف امریکی ساحل سے محض 200 میل کی دوری پر کمیونسٹ کیوبا میں میزائل نصب کر چکا تھا، جن کا رخ اہم امریکی شہروں کی جانب تھا۔ کینیڈی نے پورے جزیرے کو بلاک کر دیا اور میزائل ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ کئی دنوں تک اعصاب شکن جنگ جاری رہی اور دنیا تیسری عالمی نیوکلیائی جنگ کے خطرے میں گھر گئی، اور پھر یکدم ماسکو نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت نہ کرنے کا عندیہ پا کر ہتھیاروں کا رخ موڑ لیا گیا۔ جو بات اس وقت کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھی وہ یہ تھی کہ اولیگ اپریل 1961 میں ہی میزائل منصوبے کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا، اور اس کی طرف سے اس ضمن میں روسی فیصلوں کی ہر لمحہ خبر واشنگٹن تک پہنچنے کے بعد ہی کینیڈی اس شدید بحران میں اہم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد اولیگ اور اس کے برطانوی رابطہ کار گریول وائن کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1963 کے اوائل میں ماسکو میں دونوں پر ظاہری مقدمہ چلایا گیا،
روسی کو سزائے موت جبکہ وائن کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 18 ماہ قید میں گزارنے کے بعد وائن کو گولڈ لانس ڈیل کے ساتھ تبادلے میں رہا کر دیا گیا۔ مقدمے کے دوران وائن اسی دعوے پر مصر رہا کہ وہ ایک معصوم تاجر ہے، مگر برطانیہ واپس آ کر اس نے اپنی جاسوسی سرگرمیوں کے بارے میں 2 کتابیں لکھیں اور شائع کیں۔ ایک کتاب میں وائن نے اولیگ کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات کیے جن کے باعث نہ صرف اولیگ بلکہ خود وائن کا کردار بھی مشکوک ہو گیا۔ مگر بعد ازاں 1978 میں شائع ہونے والی کتاب انسائیڈ سٹوری کے مصنف چیمپئن پنچر نے واضح کیا کہ اولیگ مغرب کے نزدیک اتنا ہی قابل قدر اور اہم تھا جتنا کہ فیلبی ماسکو کے لیے۔ 1981 میں پنچر کی دوسری کتاب اس کا پیشہ یا ان کا پیشہ غداری ہے کی اشاعت تک MI5 کے ارکان کا یقین اس بات پر مستحکم ہو چکا تھا کہ اولیگ روس کا لگایا ہوا پودا تھا جس نے مغرب کو خردشیف کی کیوبن میزائل کے بارے میں بیوقوف بنایا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ تمام بحران پیدا کرنے کا مقصد فیڈل کاسترو کے کیوبا کو جنوبی امریکہ میں کمیونسٹ تخریب کاری کے مرکز کے طور پر تحفظ بخشنا تھا، جسے امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت نہ کرنے کا مطالبہ حاصل کر کے پورا کیا، اور یہ رائے بھی جھٹلا دی گئی کہ اسے مار دیا گیا ہے یا خودکشی کر لی۔ جاسوسی کی دنیا میں اس طرح سوچ کی تبدیلی کا عمل نیا نہیں، یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں وقت واقعات کو کوئی اور رنگ دے دیتا ہے، جہاں عظمت اور ضلالت کے درمیان حدیں دھندلا جاتی ہیں اور جہاں شکوک سے لبریز دماغ ہی دفاع کی پہلی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ مگر اولیگ کے معاملے میں اس کی گرفتاری کے بعد ماسکو میں پیدا ہونے والی صورتحال غمازی کرتی ہے کہ وہ ایک حقیقی مغربی نمائندہ تھا۔ گرفتاری کے بعد KGB نے رخصت پر گئے تمام ایجنٹوں کو طلب کر کے نقصانات کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے فری ہینڈ دے دیا، اور سویت ملٹری انٹیلیجنس تنظیم GRU کو بھی اس سلسلے میں شامل کیا گیا۔ مارچ 1980 میں عالمی ادارہ صحت WHO کے پریس آفیسر نے برطانیہ سے سمجھوتہ کر لیا۔ گریگوروخ نے 3 سال تک KGB کے لیے جنیوا میں خدمات سر انجام دیں۔ اپنی بیوی اور 7 سالہ بیٹی کے ہمراہ بحفاظت لندن پہنچ کر اس نے مغربی یورپ، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں مصروف عمل سوئس جاسوسوں کے بارے میں تفصیلات MI6 کے حوالے کی۔ 9 سال بعد روسی سربراہ برژنیف کو مشرقی یورپ کا ایک دورہ مختصر کر کے ماسکو ایئرپورٹ پر KGB کے افسران اور کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کے لیے آنا پڑا۔ اس اہم ترین ملاقات کے بعد میکسیکو، کینیڈا، فن لینڈ، یونان، جرمنی، فرانس، نائجیریا اور مشرق بعید کے تمام ممالک سے اہم جاسوسوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 24 ستمبر 1971 کو برطانوی حکومت کی طرف سے برطانیہ میں مقیم 105 روسی سفارتکاروں اور تاجروں کی ملک بدری کرملن کے اس اہم ترین فیصلے کی بنیاد تھی۔ MI5 اور CIA کو علم تھا کہ ملک بدر کیے جانے والے یہ تمام لوگ جاسوس تھے، اور مغربی خفیہ ایجنسیوں کو ان لوگوں کی حقیقت سے آشنا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اولیگ ایڈولفوچ لیالن تھا، جو KGB کے V ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا تھا۔ لیالن کی طرف سے فراہم کردہ شواہد کی بنا پر برطانوی وزیر اعظم اور سیکرٹری خارجہ نے ماسکو کو خبردار کیا کہ مغرب کے خلاف جوابی اقدام کے بدلے میں بہت سے دیگر روسیوں کو بھی برطانیہ سے نکال دیا جائے گا۔ لیالن 1969 میں ایک روسی تجارتی وفد کے رکن کے روپ میں لندن آیا۔ خفیہ اداروں نے جلد ہی کھوج لگایا کہ روس میں شادی کرنے کے باوجود وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ پیار کی پینگیں بھرا رہا ہے۔ مزید یہ کہ وہ مغرب کے شاندار اور عیش و عشرت سے بھرپور معاشرے کا بھی بہت قدردان ہے۔ خاص طور پر یہاں دستیاب بہترین قسم کی شرابوں نے اس کے دل میں مغرب کی قدر بڑھا دی تھی۔ آخرکار اگست 1971 میں 2 پولیس افسران نے اسے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔
یہ ایک ایسا جرم تھا کہ جس کے نتیجے میں عدالت تک مقدمہ چلنے اور اس کے نتیجے میں بے عزت طریقے سے روس واپس جانے کے تصور نے لیالن کو خوفزدہ کر دیا، اور پھر برطانوی اہلکاروں کی جانب سے مستقبل میں اس کی حفاظت اور اقدام قتل سے بچانے کے لیے چہرے پر پلاسٹک سرجری کروانے کی پیشکش پر وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند ہو گیا۔ لیالن نے برطانوی خفیہ اداروں کو اہم ترین تفصیلات مہیا کی۔ کسی بھی روسی حملے کی صورت میں برطانوی ریڈار سسٹمز، ریڈ بلاک اور دیگر حساس تنصیبات کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے تخریب کاروں کی ٹیمیں تیار کی گئیں۔ لیالن کو یارکشائر میں واقع میزائل حملے کی نشاندہی کرنے والے وارننگ سسٹم کو تباہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے پاس وہ نشے بھی موجود تھے، بلکہ نقشے بھی موجود تھے جن میں ساحل پر ان جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں اسے روسی کمانڈوز سے ملنا تھا۔ لیالن نے ممکنہ جنگ کی صورت میں برطانوی نیوکلیائی آبدوزوں کو غرق کرنے، برطانوی غداروں پر مشتمل ٹیم اور ان کے ذریعے امریکی اور برطانوی فضائی مورچوں کو جدید ترین ہتھیار کے ذریعے تباہ کرنے کے منصوبے سے بھی آگاہ کیا۔ اس نے مضافاتی علاقوں میں ان خفیہ گوداموں کی نشاندہی بھی کی جہاں ان تمام منصوبوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ زرخیز کیا جاتا تھا یا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ برطانیہ نے روسی سیکرٹری خارجہ اندرے گرومیکو سے باضابطہ احتجاج کیا اور تمام دوست ممالک کو برطانیہ سے نکالے گئے روسیوں کی فہرستیں ارسال کیں۔ دیگر ممالک پر حملے کے لیے روسی تیاریوں کے بارے میں عوام کو آگاہ نہ کیا گیا، مگر مغرب میں موجود خفیہ اداروں کو اس حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ اب ان کی تمام تر سرگرمیاں ایک فیصلہ کن موڑ اختیار کر گئی ہیں۔ 1950 سے 1960 کے اوائل تک امریکہ نے ایسے کئی روسی ڈیفیکٹرز کی خدمات حاصل کی کیونکہ CIA کے پاس ان پر آنے والے اخراجات کے لیے MI5 اور MI6 کی نسبت کئی گنا زیادہ پیسہ تھا۔ KGB اور دیگر کمیونسٹ ممالک سے ٹوٹنے والے جاسوس اس بات پر زور دیتے تھے کہ CIA ان سے حاصل ہونے والی کوئی بھی معلومات MI5 یا 6 کے ساتھ شیئر نہ کرے، کیونکہ وہاں روس کے بہت سے خرید موجود تھے، اور حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ ولادیمیر آندریوچ کوزکشن کو 30 سال میں مغرب کا اہم ترین شکار قرار دیا جاتا ہے۔ وہ اکتوبر 1982 کو حساس ترین معلومات لے کر لندن وارد ہوا، جہاں سے امریکی اور برطانوی تفتیش کار ڈی بریفنگ کے لیے اسے سیسکس لے گئے۔ اس نے انکشاف کیا کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں روسی نائب کونسلر مشرق وسطیٰ کے لیے KGB کا جاسوس ساز تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مغربی یورپ سمیت دیگر ممالک میں مصروف عمل سوئی جاسوسوں کے خفیہ ناموں کو، کوڈ سسٹم، ایجنٹوں کی شناخت، ذیلی ایجنٹوں اور KGB کے آپریشنز کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد کوزکشن نے ایک دوہرے ایجنٹ کی حیثیت سے برطانیہ کے لیے 5 سال تک کام کیا۔ اس کی لگن کی وجہ MI6 کے لیے تہران میں کام کرنے والی ایک مصری نژاد برطانوی لڑکی تھی جس کے عشق میں وہ بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ یہ تھے ایٹمی دور کے جاسوس۔ انہوں نے کس طرح سے کام کیا، تمام تفصیل ان ویڈیوز میں آپ جان چکے۔ اس طرح کی مزید جاسوسوں کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔